کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہم اگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا۔ سنیں گے ناظرین، عمران پرتاپ بڑی کی نظم سے پہلے بتا دو دوستو، جھارکھنڈ کے مکھیہ منتری سے ملا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پرتی منڈل ہیمنت سورین سے بولے ہم وقف بورڈ سنشودھن ودھیک کا کبھی سمرتھن نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بڑی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہم اگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ بڑے دن بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ ادھر ڈائز پہ بھی جو لوگ کھڑے ہیں پوری رات بالکل ایسے کھڑے ہیں جیسے آج کل اڈوانی جی کھڑے رہتے ہیں چپ چاپ۔ تھوڑا سا آپ سب کی بھی شرکت ہو اس مشاعرے کو، مشاعرہ آخری لمحوں میں اور تھوڑا بہتر بنا دیں گے۔ پوری رات بہت اچھا مشاعرہ ہوا ہے کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہم اگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ جس تیور میں آپ نے 10 سال پہلے سنا تھا، کوشش کروں گا کہ اس تیور کو برقرار رکھوں کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہم اگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا۔ تیار رہیے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا۔ اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ تھوڑی کمزور تالیوں سے سنا ہے مجھے لگتا ہے، مجھے لگنا چاہیے کہ میں اسی پربنی میں کھڑا ہوں جسے آج سے 10 سال پہلے سجو لالہ صاحب سچ میں اس پورے دیار میں، پورے مراٹھواڑہ میں جو عزت جو محبت سجو لالہ صاحب نے اپنی زندگی میں کمائی تھی، ایسے بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں، برلے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں کہ سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ حاکم وقت سے عداوت ہے، حاکم وقت سے عداوت ہے، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں۔ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، آج کل چہرہ دیکھیے ان کا، کہ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔
آپ نے بہت اچھے سے سنا. مجھے لگا کہ ہاں آپ تھوڑا سا آپ اس موڈ میں ہیں کہ آپ کو اپنے حساب سے اپنے دل سے کچھ سنایا جا سکتا ہے. ناظرین، امام پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دونوں زانوں بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے. یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرہ داری کا کام کر دیتے ہیں، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا. روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے. وہ کلمات یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. ایک روایت میں ہے کہ یحیی ویمیت کی جگہ بیدہ الخیر ہے. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا و آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہے. وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک نیک لوگ ایسے پیالوں میں شراب پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، اور وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پئیں گے، اور اس چشمہ کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ضروری اعمال کو خلوص سے پورا کرتے ہیں، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی کا اثر کم و بیش ہر کسی پر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریب، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کسی بدلے کے خواہش مند ہیں اور نہ شکریہ کے، اور ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں کہ جو دن نہایت تلخ اور نہایت سخت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے بچا لیں گے، اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو دین کی پختگی کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے. وہ وہاں اس حالت میں ہوں گے کہ جنت میں سخت تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں نہ دھوپ کی تپش پائے گی اور نہ سخت سردی، بلکہ فرحت بخش معتدل موسم ہوگا، اور جنت کے درجوں کے سائے ان لوگوں پر جھلکتے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے، یعنی ہر وقت بلا مشقت پھل لے سکیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کا دور چل رہا ہوگا، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، یعنی صاف شفاف پیالوں کا دور چل رہا ہوگا، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، یعنی صاف شفاف ہوں گے، جن کو بھرنے والے کے نے مناسب انداز سے بھرا ہوا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسی شراب بھی پلائی جائیں گی جن میں خشک اور ادرک کی ملاوٹ ہوگی، جس کے چشمے کا نام جنت میں سلسبیل مشہور ہوگا، اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایک لڑکے آنا جانا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور وہ لڑکے اس قدر حسین ہوں گے کہ تم ان کو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے، اور جب تم وہاں دیکھو گے تو بکثرت نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھو گے، اور ان اہل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں ان کے رب خود نہایت پاکیزہ شراب پلائیں گے. اہل جنت سے کہا جائے گا یہ سب نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے، اور تمہاری محنت و کوشش مقبول ہوئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور داہنے والے ہی کیا اچھے ہیں. داہنے والے مراد وہ لوگ ہیں جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹے کے بیریاں ہوں گی، اور ان کے باغ کے درختوں میں تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے، اور ان باغوں میں سارے پھلے ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جن کی نہ کبھی فصل ختم ہوگی اور نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی. اور ان باغوں میں اونچے اونچے بچھونے ہوں گے. ہم نے وہاں کی عورتوں کی خاص طور پر بنایا ہے، وہاں وہ ہمیشہ کنواری رہے گی، خاوندوں کو محبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی. یہ سب نعمتیں داہنے والوں کے لیے ہے،
اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوں گی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔